گھر میں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ اب سوچے ان کے اوپر تو ہم نے اعتراض کیا ہے، لیکن وہ اچھے لوگ تھے، ضدی نہیں تھے، وہ ضدی نہیں تھے۔ مخدوم پاک کو اپنے گھر میں بلایا، کہا ہم بے اولاد ہیں۔ مخدوم پاک نے کہا سید خان تیرے گھر میں 4 بیٹے ہوں گے۔ کہا حضور جمعہ کے دن آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف سے جواب میں دوں گا۔ مگر جب جمعہ آیا اتنی تیز موسلادھار بارش اور آندھی آئی کہ جو آنے والے مولوی تھے وہ نہیں آئے۔ مگر جب دوسرے دن سارے مولوی آئے تو سید خان نے جواب دیا کہ مخدوم پاک شہزادے کس کے ہیں، بیٹے کس کے ہیں؟ کہا وہ بیٹے مولا علی کے ہیں۔ تو کہا باپ کی تعریف بیٹا نہیں کرے گا تو کوئی اور کرے گا؟ تو یہ فتوے تو ان پر بھی لگ چکے ہیں جنہوں نے تعزیہ بھی نہیں اٹھائی۔ یہ فتوے تو ان پر بھی لگ چکے ہیں جنہوں نے علم بھی نہیں اٹھایا۔ یہ فتوے تو ان پر بھی لگ چکے ہیں کہ جن کو ہم کچھ شیعوں کی نقل کی بنیاد پر مناسبت کی، شیعہ یہ پہنتے ہیں، شیعہ یہ کھاتے ہیں، شیعہ یہ پیتے ہیں، ہم شیعت کا الزام لگا دیتے ہیں، ان میں وہ بھی نہیں تھا۔ حضرت امام شافعی پر رافضیت کا فتویٰ لگا، وہ تعزیہ اٹھاتے تھے، علم اٹھاتے تھے، محرم کے دن کالا کپڑا پہنتے تھے، مگر ان کو بھی رافضی کہا گیا۔ اور رافضی کہنے والے عوام میں سے نہیں تھے، بہت بڑے اپنے وقت کے محدث تھے، اسماء الرجال میں ایک تائے روزگار تھے، انہوں نے ان پر رافضیت کا فتویٰ لگایا۔ بتانا یہ ہے یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے وقت کے امام مخدوم پاک غوث العالم، جب ان پر شیعت اور رافضیت کے فتوے لگ گئے تو ہم عالمگیر اشرف اگر ہم پر کوئی یہ فتویٰ لگائے تو کوئی عجب نہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو اور کروں گا، لیکن اپنی بات کہنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ اپنے آقا مولا احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بالصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ ہمارے لفظ ہیں کس کے؟ بیان کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ ہمارے لفظ ہیں کس کے؟ بیان کس کا ہے؟ کربلا میں جو ہوا امتحان کس کا؟ اور حسین ابن علی پاسبان کس کا؟ پوری توجہ سے شعر سنیں گے، جس کے لیے میں نے یہ چاروں مصرے کہے ہیں کہ زمین کس کی ہے، یہ آسمان کس کا ہے، ہمارے لفظ ہیں کس کے، بیان کس کا ہے، کربلا میں جو ہوا امتحان کس کا ہے،
حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے اور ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ فتوے لگا دیتے ہیں صاحب، اور ہماری یہ بھولی بھالی عوام اسے پتا ہے اگر امام کی نہیں مانیں گے تو فاتحہ دینے کون آئے گا؟ بیٹا بیٹی ہوئی تو اذان دینے سید صاحب تو آئیں گے نہیں، میت ہوئی تو نماز پڑھانے تو آئیں گے نہیں، نکاح ہوا تو ہمیں پیدائش سے لے کر وفات تک سارے مرحلے انہی سے طے کرنے ہیں، تو ان سے پنگا لے کے کیا کریں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ اس لیے عوام بھی ان کی بات کوا کان لے گیا، ہاں لے گیا، نہ کان دیکھیں گے نہ کوے کی طرف دیکھیں گے۔ جو آ رہے ہیں رابضی ہیں، شیعہ ہیں، تسلی کے لیے یہ ویڈیو دیکھو۔ اچھا دکھائیے، دیکھیے ہم نہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں میں بول رہا ہوں، نہیں، ویڈیو میں تو خود حضرت بول رہے ہیں میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہاں یار تو بات صحیح مولانا صاحب بول رہے ہیں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے وہ بتا دوں، اور خاص طور سے ان کو بتا دوں جو محدث اعظم مشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو بتا دوں جو شیخ الاسلام ٹرسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہ بات جس نام سے محدث اعظم مشن قائم ہے، یعنی حضور محدث اعظم، اور جس شیخ الاسلام ٹرسٹ میں شیخ الاسلام کے والد بزرگوار جسے دنیا حضور محدث اعظم ہند کے نام سے جانتی اور مانتی ہے، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے سن لوگے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اور سنیے انہوں نے کیا کہا ہے، بغیر آل محمد گر خلد یابم فاوا ویلا، جزائے حب ایشا نار گر باشد فوا شوقا۔ ترجمہ سن لیجیے کہ اگر نمبر جنت کا لگا اور جنت کے داروغہ مجھے جنت کی طرف لے جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا میرے ساتھ نبی کے گھر والے ہیں کہ نہیں، اور اگر میرے ساتھ نبی کے خاندان نبی کے گھر والے نہیں ہوں گے تو اسی جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سید محمد کی چھوچوی شور مچائے گا کہ داروغ جنت، جہاں اہل بیت نہیں ہوں گے ایسی جنت میں جانے کے لیے میں تیار نہیں۔ بغیر آل محمد گر خلد یابم فوا ویلا، اور آگے کی لائن جو بول رہے ہیں وہ اور خطرناک، جزائے حب عیشا نار گر باشد فوا شوقا، اور اہل بیت کی محبت میں، مولا علی کی محبت میں، خاتون جنت کی محبت میں، حسن حسین کی محبت میں، غوث اعظم غریب نواز کی محبت میں اگر مجھے جہنم بھی جانا پڑے تو سید محمد کشاشوی ایسے شوق سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔
تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جزائے حب عیشا، ان کی محبت میں اگر جہنم ملے، اہل بیت کی محبت میں جہنم ملے، مخدوم پاک کی محبت میں جہنم ملے، مدار پاک کی محبت میں جہنم ملے، وارث پاک کی محبت میں جہنم ملے، سید علیہ رسول مہروی کی محبت میں جہنم ملے، محبوب الہی کی محبت میں جہنم ملے، غریب نواز کی محبت میں جہنم ملے، غوث پاک کی محبت میں جہنم ملے، شوق سے خوش ہو کر کے میں ایسی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا، علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا، یہ بات میں علل اعلان کہہ رہا ہوں، کمرے کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، چلا کے کہہ رہا ہوں، سن لو، علل اعلان بھی گویم نہ ترسم، میں نہیں ڈرتا، نہ مفتیوں سے ڈرتا ہوں نہ مفتیوں کے فتووں سے ڈرتا ہوں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ شیخ الاسلام کے والد بزرگوار بول رہے ہیں، یہ محدث اعظم ہند بول رہے ہیں، علل اعلان می گویم نہ ترسم مفتی و افتا، جبین دل بسوے کربلا سجدہ کن سجدہ، لوگوں کے سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، سر جھکتا ہے نا، زمین پہ لگتا ہے، مگر میرا محبت کا عالم یہ حسنین سے ہے، کربلا سے ہے کہ میں اپنے دل کو کربلا کی طرف جھکاتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں۔ اب جس کا دل چاہے فتویٰ لگائے، فتویٰ لگاتا رہے گا، مگر میں تو کربلا کی طرف، کربلا کی زمین پر میرا دل سجدہ کرتا رہے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ، میں نہیں بول رہا، میں نقل کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، میں بات سنا رہا ہوں، میرے ابا نے نہیں لکھا، محدث اعظم ہند نے لکھا۔ جس شیخ الاسلام کو آپ مانتے ہیں اور جس محدث اعظم ہند کے مشن گجرات اور بیرون گجرات میں چلاتے ہیں اور جس ذات سے منسوب ہے، اسی محدث اعظم ہند نے لکھا ہے تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ، اگر اہل بیت کی محبت کا نام، اگر خاندان نبوت کی محبت کا نام، اگر نبی کے گھر والوں کی محبت کا نام شیعت ہے، شیعہ ہونا ہے، تو خدا جان رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ ابھی یہی ٹھہرے نہیں، محبت کا نام اگر شیعت ہے، لگاؤ شیعت کے فتوے، مجھے تو محبت ہے نبی کے گھر والوں سے، شیعت کے فتوے لگاتے رہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں، اب اس سے مولوی اپنا محاسبہ کر لے، اور ایسے مولویوں کے پیچھے آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، کسی مفتی سے پوچھ لیں، پوچھ لیجئے، ہم سے مت پوچھئے، کسی مفتی ہی صاحب سے پوچھئے۔ محدث اعظم فرماتے ہیں
اناد اہل بیت مصطفیٰ. چائے بعد میں پلا دینا. اسی چائے والوں سے اتنی دقت ہوئی ہے. چائے پلا پلا کر کے آج پتا نہیں اس نے ایسا ڈنڈو چلایا ہے. خود تڑی پار تھا مگر تڑی پار کی ہماری فراق میں ہے. مگر یہ ہندوستان کے سنی مسلمان نہ کسی تڑی پار سے ڈرتے ہیں نہ کسی چائے والے سے ڈرتے ہیں. بھیا تم کو نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ ڈرے وہ جس کو بٹھایا ہو بسایا ہو کسی نیتا نے. ڈرے وہ جس کو بسایا ہو کسی نیتا نے. ہم کیا ڈریں، ہمیں تو بسایا ہے غریب نواز نے. اور پرتھوی راج کے سینکوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اٹھا سکے. غریب نواز کے فوجیوں کے اندر بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو اٹھا سکے. تو یہ آج کے نیتا، آج کے لیڈر کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ جسے غریب نواز نے بسایا ہے اسے تڑی پار کر سکے. تو بہرحال محدث اعظم فرماتے ہیں آگے، اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد. ایک دم کلیئر کر دیا. اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد خداوندہ مرا السنیہ توبہ وسط توبہ. اگر نبی کے گھر والوں سے بغض و عداوت کا نام سنیت ہے، اگر ان سے دشمنی کا نام سنیت ہے، تو ایسی سنیت سے ایک بار نہیں سینکڑوں بار سید محمد کی چوچوی توبہ کرتا ہے. توبہ کرتا ہے. تو بتائیے محدث اعظم ہند کی مانیں گے کس کی مانیں گے؟ یہ بھی سب جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ نہیں جانتے. ارے میں محدث اعظم ہند کی مولانا شفیق صاحب بڑے حوالے دے رہے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، جو قرآن کو نہ سمجھ پائے ہو یار، جو قرآن کو نہ سمجھ پائے، جو حدیث صحیح کو نہ سمجھ پائے، وہ بزرگوں کی کتابیں کیا سمجھیں گے؟ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، جب یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا، تو کسی محدث، کسی فقیہ، کسی مجدد یا کسی ولی کا فرمان کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ بات یاد رکھیں. اگر کسی کے دل سے علی کی محبت نکال لی جاتی ہے تو یوں ہی نہیں نکالی جاتی، کہیں نہ کہیں اس کے گردن میں لعنت اور نفاق اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اب تو یہ علی کا گستاخ ہے، یہ منافق ہے. اب اسے دنیا میں ہی ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ہو جائے گا تو بعد میں دیکھیں گے کون جہنم میں گیا کون جنت میں گیا. بخدا کہتا ہوں کہ میں نے نبی کے گھر والوں کے گستاخ کے بارے میں سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے. جانے سے پہلے یہ عام آدمیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، بڑے بڑے مولوی تھے جن کے چہرے بدل گئے. مرنے کے بعد ان کے چہرے کو دکھایا نہیں گیا، مسخ ہو گیا. تو اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے یا ان سے دوری اختیار کرنی ہے، ان مولویوں کی باتیں ماننی ہے یا رب یا نبی کے فرمان کو ماننا ہے.